نے کہا کہ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، یوں تو ہر ایک کو کہ شیطان حملہ آور ہو جائے گا بھائی، یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے کچھ انسان سے ڈر لگتا ہے جس کی ہر بات میں ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ اولیاء کے قدموں میں جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، لیکن صرف تویز لینے کے لیے نہیں۔ بابا جی تویز دے دیو، میرا فلانا کام رک گیا ہے، فلاں نہیں ہو رہا، فلاں صرف اور یقین سمجھے ہم صرف تعویذ لینے جاتے ہیں بابا جی سے، کبھی کوئی نصیحت حاصل کرنے نہیں گئے کہ بابا جی ہمیں نصیحت کریں، جیسے آپ عبادت کرتے ہیں ہمیں طریقہ۔ میں نہیں آتا تقریر کرنے کے لیے، میں نہیں آتا نعت پڑھنے کے لیے، میرا نام ہی نہیں تم نے لکھا یہاں فلیکس کے اوپر۔ مالک ہے، قبول فرمائے نہ فرمائے یہ تو اس کی مرضی ہے، بندے کا کام ہے عبادت کرنا، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کو جھکانا۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا بندو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے۔ ماں نے جنم دیا، پیدا اللہ نے کیا ہے، خالق اللہ ہے، تخلیق کرنے والا اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارا اس بات پہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر شے کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ظاہری وسیلہ کچھ بھی ہو، وہ انسان کے لیے یا پرند چرند کے لیے ماں باپ ظاہری وسیلہ ہوں، لیکن حقیقی طور پہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو فرمایا ایمان والو، اے لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا۔ تم اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ ساتھ مقصد بھی بتا دیا، کس لیے عبادت کرو؟ شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ الذی جعل لکم الارض، وہ رب جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش راہ بنا دیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آپ موجود ہیں، ہماری زمین پانی کے اوپر ہے، لیکن نہ تو یہ حرکت کرتی ہے، بھاگتی ہے آگے پیچھے، اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہو ہم چل رہے ہوں تو پانی میں پاؤں دھانس جائے، کوئی نیچے نکل جائے چلا جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا، ہے پانی کے اوپر۔ آپ مٹی کو پانی کے اندر رکھ دیں، کچھ دیر کے بعد اس مٹی کی حالت اور کیفیت آپ دیکھ لیں، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، بے شک پختہ مٹی ہو لیکن وہ مٹی پانی میں رکھنے سے ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ تو اس اللہ کی تعریف کیوں نہ کریں کہ پوری مٹی پانی کے اوپر کھڑی ہے، ریزہ ریزہ نہیں ہوتی، گرتی نہیں ہے نیچے۔ تو فرمایا ہم نے فراشا، تمہارے لیے زمین کو فرش راہ بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، عمارت بنا دیا، آسمان تمہارے لیے چھت بنا دیے۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، فرمایا پھر ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، بارش نازل کی، پانی نازل کیا،
اور اس پانی سے پھر زمین کے اندر سے تمہارے لیے اناج پیدا کیے، پھل پیدا کیے، اناج پیدا کیے، انواع و اقسام کے اناج پیدا کیے، میوہ جات بھی، پھل بھی، سبزیاں بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زمین سے پیدا کیا۔ اور میں پہلے کہا کرتا ہوں، انسان ایک پروڈکٹ بناتا ہے جس کام کے لیے، مثلا آپ نے مائک بنایا ہے، جس شخص نے مائک بنایا ہے، یہ صرف ایک کام دیتا ہے، آپ اس میں بولیں گے تو یہ لاؤڈلی آپ کی بات کو، آپ کی آواز کو دور تک پہنچائے گا۔ اچھا، آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ چلو آج میں اس سے پانی بھی پیتا ہوں، آپ اس میں پانی ڈال کے پی سکتے ہیں؟ خراب ہو جائے گا پانی ڈالیں گے تو۔ یہ اور کوئی کام نہیں آپ کو دے گا سوائے اس میں بولنے کے۔ اب کوئی پروڈکٹ لے لیں دنیا کی، جو کسی شخص نے جس کام کے لیے بنائی ہے وہ اسی کا فائدہ دیتی ہے، لیکن قربان جاؤں مالک پہ، ایک پروڈکٹ ہے زمین۔ زمین ایک پروڈکٹ ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اور اس سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہے، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہے، خشک میوہ جات پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہے، ہر ایک کی تاثیر الگ الگ ہے۔ پیدا ایک زمین سے ہو رہی ہے، تاثیریں سب کی الگ الگ ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو فرمایا جس اللہ نے تمہارے لیے تمہیں پیدا کیا، آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش راہ بنایا، بندو اس رب کی عبادت کرو۔ انسان کے اوپر دنیا میں کوئی بندہ ایک احسان کر دے نا، تو وہ ہوئے انسان جس کے اوپر احسان کیا گیا ہے، تو وہ احسان بھولتا نہیں ہے۔ اور میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ چنگے بندے نال جے نیکی کریے تو نسلاں تک نہیں بھولدا۔ چنگے بندے نال جے نیکی کریے تو وہ نسلاں تک نہیں بھولدا، تے مندے بندے نال جو نیکی کریے تو پھر پھول کنڈیاں نال تل دے۔ آپ اس کو پھول دیں گے، وہ اس کے جواب میں آپ کو کانٹے دے گا، آپ دعائیں دیں گے، وہ گالیاں دے گا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو بندہ احسان کرے تو انسان ساری زندگی بھولتا نہیں ہے، لیکن یہ بھی کہا کہ جو احسان کرنے والا ہو وہ بھی بندہ ہونا چاہیے۔ پنجابی کہتے ہیں بندے دا پتر ہونا چاہیے، احسان کرنے والا بھی تو بندہ ہونا چاہیے نا۔ کیسے؟ اس نے کسی پہ احسان کیا، 10 مرتبہ اس کو کہہ چکا، اور فلانے ٹائم میں تیری مدد نہ کرتا نا تو پھنس ہی گیا تھا، تو نہیں بچ سکتا تھا اگر میں تیری مدد نہ کرتا تھا، بس میں ایک تھا جو تجھے بچا لیا۔ کیا فائدہ ہے ایسے احسان کا بھائی؟ قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کے ضائع نہ کر لینا۔ یعنی صدقہ کسی کو دیا ہے، اب اس کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں تجھے نہ دیتا تو بھوکا مر جاتا، تجھے تو کہاں سے ملنا ہی نہیں تھا، تیرا تو یہ کام ہونا ہی نہیں تھا۔ اور کسی نے کیا خوب جملے کہے، انہوں نے کہا کہ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، یوں تو ہر ایک کو کہ شیطان حملہ آور ہو جائے گا بھائی، یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے کچھ انسان سے ڈر لگتا ہے جس کی ہر بات میں ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے جو ہر بات میں تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہو، تجھ پہ میں نے وہ احسان نہیں کیا تھا، وہ پھر انسان کو وہ اس کا احسان، اس کی وہ بات اتنی تکلیف دیتی ہے کہ انجیکشن بھی لگے تو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی اس کی بات پر تکلیف دیتی ہے، جس کی ہر بات میں ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ اور اللہ احسان فرما کے
پھر فرماتا ہے بندے میں تجھ سے تیرے ان احسانوں کو جو میں نے تجھ پہ اوپر کیے ہیں 2 4 10 نہیں لاکھوں کروڑوں احسانات کیے ہیں بدلہ نہیں مانگتا. تو کیا کر تو بس اللہ کی بارگاہ میں جھک جا اللہ کی بارگاہ میں جھک جا. اچھا یہ بھی سجدہ اور یہ دیکھیں نا سیدہ طیبہ طاہرہ جنتیہ میرے آقا کی لخت جگر خاتون جنت سیدہ سلام اللہ علیہا. نشے ہیں نا بھائی نشے ہیں لوگوں کو نشے لگے ہوئے ہیں کسی کو کسی شے کا کسی کو کسی شے کا کسی کو عبادت کا ہے بھائی وہ جب تک نماز پڑھ نہ لے اسے سکون نہیں آتا. خاتون جنت سیدہ کائنات حسن حسین کی اماں شیر خدا کی زوجہ آپ کے اور میرے آقا کی لخت جگر سیدۃ النساء اہل الجنہ وہ سجدہ کرتی ہیں رات کو 2 رکعت کی نیت کر کے سجدہ کرتی ہیں. ابھی پہلا سجدہ مکمل نہیں ہوتا کہ ادھر سے بلال کی آواز آ جاتی ہے اللہ اکبر اور رو پڑتی ہیں کہتی ہیں اللہ سردیوں کی راتیں ہیں تیری بندی جی بھر کے 2 سجدے بھی نہیں کر سکتی. اللہ کبھی تو اتنی لمبی رات بنا کہ تیری بندی جی بھر کے 2 سجدے تو کر ہی لے. لذت ہے نا اپنی اپنی نشہ ہے نا اپنا اپنا کسی کو عبادت سے بغیر مزہ نہیں آتا. لیکن دنیا میں لاکھوں نشے ہیں. کوئی اللہ معاف کرے شراب کا عادی ہے اس کا نشہ ہی ہے کوئی چرس کا کوئی افیم کا اچھا کوئی پیسے اکٹھے کرنے کا نشہ ہی ہے اسے بھی نشہ لگا ہوا ہے جب تک دولت اکٹھی نہیں کر لے گا مزہ نہیں آتا. کاروبار بڑھانے کا نشہ ہے گھر بنانے کا نشہ ہے 2 بن گئے 4 بن گئے اب 5 بنانا ہے بھائی اب 7 بنانے ہیں اب 8 بنانے ہیں وہ نشہ لگا ہوا ہے اسے. اچھا کسی کو رات کو جب تک وہ دوستوں کے ساتھ باتیں نہیں کر لیتا تھوڑی دیر بیٹھ کے اس کا وہ نشہ نہیں مرتا وہ کرتا ہے. کاروبار میں نقصان ہو جاتا کاروبار میں نقصان ہو گیا اب بیمار پڑ گیا. نشے والے کو نشہ نہ ملے تو کیا ہوتا ہے بیمار ہی ہوتا ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے. اب جس کا نقصان ہو گیا وہ بھی بیمار پڑ جاتا ہے. تو نشہ ہی ہے بھائی. کسی کو تعریف کا نشہ ہوتا ہے کسی کو شہرت کا نشہ ہوتا ہے میرا نام اشتہار میں بڑا ہونا چاہیے اوپر آنا چاہیے میرا نام. اس فلیکس میں میرا نام ہی نہیں لکھا میں اتنا بڑا ورکر میں اتنا بڑا خطیب میں اتنا بڑا نعت خوان میں اتنا بڑا حافظ قاری مولوی میں اتنا بڑا میرا نام ہی نہیں لکھا فلیکس پہ. میں نہیں آتا تقریر کرنے کے لیے میں نہیں آتا نعت پڑھنے کے لیے میرا نام ہی نہیں تم نے لکھا یہاں فلیکس کے اوپر. ناراض ہو چلے جاتے ہیں. تو نشہ ہی ہے نا بھائی شہرت کا نشہ ہے تعریف کا نشہ ہے. میرے نوجوان بھائی بلکہ میں اب نوجوانوں کی کیا بات کروں اب تو بزرگوں کا بھی یہی حال ہے. ساری رات موبائل پہ گزر جاتی ہے. پہلے بزرگوں کی راتیں مصلے پہ گزرا کرتی تھی نماز پڑھتے ہوئے تسبیح پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے. لیکن ہوں کی کریے ہوں تو بابیاں دی راتاں بھی اتھے گزرتی ہیں. کہ بندے نے کہا کہ اس نے کہا جی آج ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کیوں مانگتے ہیں کیوں دوڑتے ہیں موبائل کی طرف. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو ہی تھوڑی سی آنکھیں کھولی ذرا کو ہوش سنبھالا اس نے ابا جی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہی دیکھا اماں جی کے ہاتھ میں ہی موبائل ہی اس نے دیکھا. بڑے بھائی کے ہاتھ میں الگ موبائل ہے بہن کے ہاتھ میں الگ موبائل ہے. اچھا نانی گھر گیا تو نانی اماں بھی موبائل لے کے ہی بیٹھی ہے. وہ خالہ جی اس کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی موبائل ہی لے کے بیٹھی ہے. ماموں کے پاس ہی موبائل ہی ہے. نانا ابو کے پاس گیا تو وہ بھی موبائل ہی لے کے بیٹھے ہیں. اب بچے کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ کوئی خاص شے ہے جو ہر بندہ ہی لے کے بیٹھا ہے. جدھر جاتا ہوں دادا جی کے گھر جاتا ہوں ان کے پاس جاتا ہوں وہاں دادا جی موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں چاچو موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تایا ابو موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ خاص شے ہے مجھے بھی لینی چاہیے. بچہ دوڑتا ہے اس طرف. اور اگر یہ جتنے لوگوں کو یہ دیکھتا ہے وہ اگر قرآن لے کے بیٹھے ہوں تو بچہ قرآن کی طرف جائے گا. یہ بچے کا قصور نہیں ہے یہ آپ کا میرا قصور ہے. ہم نے جو کچھ اس کو دکھایا ہے جو کچھ اس کے سامنے رکھا ہے وہ وہی لے گا. تو وہ نشے ہیں
وہ کسی نوجوان نے نا کہ بابا جی سے پوچھا تو وہ دیکھتا رہا کہ ساری رات بابا جی مسجد میں، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے مسجد کے، بابا جی مسجد میں لگے ہوئے ساری رات نفل پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ کے تھکتے ہیں تو تسبیح شروع کر دیتے ہیں۔ تو بڑا حیران ہوا کہ اتنی دیر بابا جی کیسے عبادت کر لیتے ہیں۔ تو ذہن میں آیا جب باہر نکلیں گے تو پوچھوں گا کہ بابا جی اب تھکتے نہیں ہیں؟ اتنی دیر آپ عبادت میں لگے رہے ہیں، آپ تھکتے نہیں ہیں؟ تو بابا جی تہجد پڑھ کے تو بیٹھے، تو باہر جانے کا ارادہ کیا، وضو دوبارہ تازہ کرنے کا ارادہ کیا، نکلے تو وہ نوجوان جو مسجد کے باہر بیٹھا ہوا تھا سیڑھیوں پہ، اور ان کا بابا جی ایک بات پوچھنی ہے، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا پتر پوچھ۔ جی پوچھنی یہ ہے کہ آپ ساری رات عبادت کرتے رہے، آپ تھکے نہیں ہیں؟ آپ عبادت کر کر کے مصلی پہ بیٹھے بیٹھے تھکتے نہیں ہیں؟ کیا انرجی ہے آپ کے پاس، کیا طاقت ہے آپ کے پاس کہ آپ تھکتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا یہ تو اپنا اپنا نشہ ہے، میں اندر بیٹھا رہا ہوں مصلی پہ، ساری رات میری بھی گزر گئی، تو مسجد کی سیڑھیوں پہ موبائل لے کے بیٹھا رہا ہے، ساری رات تیری بھی گزر گئی، جیسے تو موبائل چلا چلا کے نہیں نہ تھکا ساری رات، ایسے میں بھی اللہ اللہ کر کے ساری رات تھکا نہیں ہوں۔ آپ اور میں بزرگوں کے پاس ضرور جاتے ہیں، جانا چاہیے، اولیاء کے پاس جانا چاہیے، ولیوں کے پاس جانا چاہیے، ہم جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، اولیاء کے قدموں میں جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، لیکن صرف تویز لینے کے لیے نہیں۔ بابا جی تویز دے دیو، میرا فلانا کام رک گیا ہے، فلاں نہیں ہو رہا، فلاں صرف اور یقین سمجھے ہم صرف تعویذ لینے جاتے ہیں بابا جی سے، کبھی کوئی نصیحت حاصل کرنے نہیں گئے کہ بابا جی ہمیں نصیحت کریں، جیسے آپ عبادت کرتے ہیں ہمیں طریقہ سکھائیں، ہم کیسے نماز پڑھیں، ہم کیسے عبادت کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت بڑا مسلمانوں کا جرنیل گزرا، بہت بڑا، جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ آج بھی بیت المقدس والوں کو کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کا جانشین عطا فرما دے۔ اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے جو یہود و نصارہ کئی ماہ سے ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، کل بھی، پرسوں بھی، عید والے دن، آج بھی 133 شہید، ہر روز عید والے دن بھی بیماری، ہم یہاں خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ اپنوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ان کو کوئی صلاح الدین ایوبی کا کوئی جانشینی عطا فرما دے، اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، قبلہ اول کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا ہاں بیٹے کیسے آنا ہوا؟ کہا بابا جی ایک مسئلہ ہے۔ کہا بیٹا کیا ہے بتاؤ؟ کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ بیت المقدس پہ یہودیوں کا قبضہ ہو گیا ہے، مسلمان پہلے کمزور ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ ان کے 2 بحری بیڑے ڈھیر ساری فوج لے کے، اسلحہ و سامان لے کے دوبارہ سے پھر سے آ رہے ہیں پیچھے سے۔ پہلے مسلمان کمزور ہیں، مسلمانوں پر انہیں چڑھائی کی ہوئی ہے، بیت المقدس پہ ان کا قبضہ ہو گیا ہے، تو آیا ہوں کہ کچھ مہربانی فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں، کچھ دعا فرمائیں۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹے یوں کرتے ہیں کہ آج رات میں بھی مسجد میں گزاروں گا، اللہ کی بارگاہ میں میں بھی دعا کروں گا، اور تو بھی جس علاقے میں ہے تو بھی چلا جا، مسجد میں چلا جا، اور آج رات تو بھی مسجد میں گزار، رب سے دعا کر، اللہ کرم کر دے گا، مہربانی فرما دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں واپس چلا گیا، رات ہوئی تو اپنی مسجد میں گیا، اکیلا، کوئی دیا لالٹین نہیں ہے، مسجد میں گیا، نماز شروع کی، جب سجدے میں گیا نا تو کہتے چیخ نکل گئی مسلمانوں کے درد کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے کہ اللہ مسلمان مر رہے ہیں، اللہ میرے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ بات ہی ختم ہو گئی ہے، بات ہی اخوت اس کو کہتے ہیں، لیکن کیا ہے یہ اخوت ہے جو ہمارا قرآن تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی کو تکلیف ہو تو یہ حالت ہوتی ہے جو آج آپ کی اور میری حالت ہے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی سجدے میں گئے تو چیخ مار کے رو پڑے. دکھی روتا ہے نا بھائی, سکھی تو کعبے میں جا کے بھی نہیں روتا, اس کو تو وہاں بھی رونا نہیں آتا, کعبے میں جا کے بھی دکھی روتا ہے. میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبرہ. دکھی جانتا ہے نا کسی کا دکھ. تو سلطان صلاح الدین ایوبی چیخیں مار کے روئے, اللہ کرم فرما دے, مہربانی فرما دے. صبح نماز ادا کی, مسجد سے باہر نکلنے لگے تو ایک شخص دوڑا آیا. حضور اللہ نے کرم کر دیا, اللہ نے مہربانی کر دی. کہا کیا ہوا؟ کہا جو دونوں بحری بیڑے آ رہے تھے نا وہ پانی میں غرق ہو گئے, ڈوب گئے پانی میں. اب سلطان صلاح الدین ایوب گھوڑے پہ چڑھا, بھاگا ان بزرگوں کی طرف. وہ بھی نماز پڑھ کے اللہ کے گھر سے مسجد سے باہر نکل رہے تھے. کہا بابا جی بہت مہربانی, آپ نے دعا کی ہے, اللہ نے کرم کر دیا, مہربانی کر دی ہے. کہا سلطان بڑا خوش ہے, ہوا کیا ہے بتا. کہا حضور کیا ہونا تھا, ان کے جو دو بحری بیڑے آ رہے تھے فوجیوں کو لے کر اور اسلحہ سامان لے کر, وہ دونوں پانی میں غرق ہو گئے ہیں. بابا جی مسکرائے, انہوں نے فرمایا بیٹے پانی میں غرق نہیں ہوئے, وہ تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گئے ہیں. وہ جو تو رات کو روتا رہا ہے نا وہ تیرے ان آنسوؤں میں غرق ہو گئے ہیں. کوئی رونے والا ہو تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں, کوئی جھکنے والا تو ہو اللہ کی بارگاہ میں. ہم پہ تو انعامات اللہ کے ہوتے ہیں تو ہم پہلے 5 پڑھتے ہوتے ہیں, وہی چھوڑ دیتے ہیں, 5 چھوڑ دیتے ہیں. پھل لگ جائے تو درخت جھک جاتے ہیں, بندوں کو اللہ زیادہ رزق دے جائے تو یہ اکڑ جاتے ہیں, یہ بھاگ جاتے ہیں, مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں. پہلے 5 پڑھتے ہیں, اللہ زیادہ رزق دے دے, کاروبار وسیع ہو جائے تو پھر 5 کون سی, پھر ایک آدھ رہ جاتی ہے. میں کئی دوستوں سے پوچھتا ہوں یار ہم نماز پڑھنے نہیں آتا, وہ جی کام پہ ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. میں کہا جی سنڈے نو بھی دفتر لگتا ہے, کوئی اتوار کو بھی آپ دفتر میں ہو؟ نہیں جی ہوتے تو گھر میں ہی ہیں, لیکن وہ کبھی یہ کام کبھی وہ کام وہ کام. میں نے کہا جس اللہ نے اتنا رزق دیا ہے نا کہ تو اتنا مصروف ہے, تجھے کام ہی کوئی نہیں ہے, کبھی اس رب کو بھی یاد کر لیا کر, کہ کبھی اس کے سامنے بھی آ کے جھکا کر. دعا ہے اللہ آپ کو مجھے اپنی بارگاہ ناز میں سجدے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, عبادت کی اللہ توفیق عطا فرمائے.